گفتگو میں پڑے رہنے والوں، خبردار ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کیا خوف، کیا غم؟ خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں۔ غم ہم سبوں پہ آتا ہے، کبھی پیسے کی قلت آ گئی تو آدمی مایوس اور غمگین ہو جاتا ہے، کبھی بیماری پکڑ لیتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، یا کوئی آفت، کوئی مصیبت ہمارے اوپر یا ہمارے بچوں کے اوپر یا گھر پر آ جائے تو آدمی مایوس اور غمگین ہو جاتا ہے، افسوس زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور خوف، خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف ہے، اس کا مطلب ہے ڈر۔ خوف کے معنی ڈر۔ جب کسی کو کسی چیز کی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے خوف ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو ڈر یہ لگتا ہے کہ قبر میں جب جائیں گے تو فرشتے جب سوال کریں گے تو ہم کیسے جواب دیں گے، اس کا ڈر ہے۔ لوگوں کو ڈر ہے کہ جب حشر میں اٹھیں گے قیامت کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب حساب و کتاب لے گا، تب اس وقت کا ہمیں ڈر ہے کہ ہم ثواب کا جواب دے پائیں گے نہیں، کہ ہمارا حساب کس طرح سے ہوگا، ہمارے پاس نیکی ہوگی کہ بدی زیادہ ہوگی، کیا ہوگا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا کہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ ہمیں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا کہ اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس چیز کا خوف جو ہے، جو ڈر ہے، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں خبردار، اولیاء اللہ کو نہ غم ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہر کسی کو غم ہے بھائی، جو دنیا میں ہے غم سب کو لگا ہوا ہے، لیکن ان کو کیوں غم نہیں ہے؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے، یہی تو جاننے کی بات ہے، یہی تو پوچھنے کی بات ہے کہ اللہ جن کی نشاندہی کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں، تو ان کو غم کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو دنیا میں ہے، ان کو بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی تو ناتے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی تو کھانا پینا ہے، ان کے پاس بھی جسم ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اہل خانہ ہے، سب کچھ تو دنیا میں ان کے پاس بھی وہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو پھر ہم کو غم میں ہے، ہم غمگین ہو سکتے ہیں، یہ کیوں غمگین نہیں ہو سکتے؟ ان کو غم کیوں نہیں ہے؟ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دنیا کا سب کچھ اللہ کے واسطے چھوڑ دیا، اللہ کے واسطے سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ کے اوپر ایسا توکل کیا، ایسا توکل کیا کہ حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کے پورے جسم میں کیڑے جب پڑ گئے، ہم کو بخار ہو تو ہم غم سے پریشان، ہم کو سردی پکڑے تو ہم غم سے پریشان، ہم کو کوئی اور ایسی موذی بیماری پکڑ لے جو ختم نہ ہو تو ہم غم سے پریشان، اور ہر وقت روتے بلکتے، ہمیں سر میں درد ہونے لگے تو انسان سر کے درد کو برداشت نہیں کرتا، بخار کو نہیں برداشت کر سکتا، پیٹ کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا، پیچس پڑنے لگے تو انسان کے جسم میں طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیسی جماعت کے لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے کیا ان کے اندر ڈال رکھا ہے کہ پورے جسم میں کیڑا پڑا ہوا ہے، پوکا پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، نہ کیڑے کھانے کی تکلیف، نہ وہ زخم کی تکلیف، نہ کسی اور چیز کی تکلیف۔ ایسا ہے جسم میں اگر کیڑے پڑ جائیں تو تکلیف کس کو نہیں ہوگا؟ سب کو ہوگا، لیکن ان کو کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ جو ظاہری جسم ہے، اس ظاہری جسم کو اللہ کے واسطے وقف کر دیا۔ یہ جسم اللہ تیرا ہے، اس میں تو چاہے کیڑوں کو ڈال، چاہے پتھروں سے مار، چاہے جو تکلیف دینی ہے دے دے، یہ میرا نہیں ہے، اللہ یہ تیرا ہے۔
اسی لیے ان کو کوئی غم نہیں ہے، اور ہم ان کے جیسے نہیں ہو پا رہے، ان کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اتنی بڑی قربانی پر، اتنی بڑی قربانی پر، اتنے بڑے صبر پر، اتنے بڑے امتحان میں پاس ہو جانے پر، اللہ کی آزمائشوں میں پورا کھرا اتر جانے پر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے انعام و اکرام سے نوازا کہ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ نہ انہیں کوئی غم ہے، نہ یہ خوف زدہ ہوا کرتے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہو گیا، لیکن اخروی معاملہ کیا ہے؟ اخروی معاملہ کیا ہے؟ آخرت میں جانے کا معاملہ کیا ہے؟ آخرت میں ایسے لوگوں کو غم کی، خوف کی تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے پاس اپنے نور کے تخت پر بٹھائے گا۔ غم اور خوف تو بہت دور کی بات ہے، غم اور خوف تو بہت دور کی بات ہے۔ بارگاہ خدا میں جب محشر کا میدان قائم ہوگا، اس وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ کو اپنے بغل کے مسند پر، نور کے منبر پر بیٹھائے گا اور نورانی تاج ان کے سروں پہ رکھے گا۔ لوگ چونکیں گے اور پوچھیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ، اتنے بلند رتبے پہ آئے کہ آج تو ان کو نورانی تاج و تخت سے ان کو سجا رہا ہے، ان کو سنوار رہا ہے، ان کو جو ہے اتنی عزت بخش رہا ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیا، اللہ کے اوپر صبر، اللہ نے جو تکلیف دی اس پہ صبر کیا اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے طرف کر دیا۔ ہر وقت ذکر الہی میں زبان مشغول ہے، ہر وقت نیکیوں میں ہاتھ مشغول ہے، آنکھ اللہ کے اس کام میں مشغول ہے جو قرآن کی تلاوت کو دیکھتا ہے، جو قرآن شریف کے الفاظ کو دیکھتا ہے، جو احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور یہ زبان اس میں مشغول ہے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حمد و ثنا میں ہر وقت یہ زبان مشغول ہے۔ یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کا جو پورا جسم ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور مخلوق کی خدمت کے لیے۔ اسی کا صلہ، اسی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، ایسے مومن بندوں کو عطا فرماتا ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی خوشخبری کے لیے اعلان کر دیا اور آخرت میں بھی خوشخبری کا اعلان کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، غم کی اور خوف کی تو دور کی بات ہے، جب کسی ولی اللہ کا کہیں مزار ہو، کہیں مزار کسی اولیاء اللہ کی ہو، تو لوگ اپنا غم اور اپنی خوف بھلانے کے لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا، اللہ نے وہ رتبہ ان کو دے دیا کہ جو غم زدہ ہیں، جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بیماری، غم، مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے غم والوں کو دور کرنے کا علاج ان کے پاس دے دیا۔ ان کو کیا غم خوف، یہ تو غم دور کرنے والے ہو گئے، یہ خوف سے نجات دلانے والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مزار کو اتنا روشن کر دیا کہ پوری دنیا میں ان کے مزار کی کرن پھیل گئی اور دور دور سے لوگ آ کر کے ان کی قبروں کی زیارت کرنے لگے۔ دور دور سے سینے میں جو دل ہے وہ ان کی طرف کھینچا آنے لگا اور آ کر کے 2 رکعت نفل نماز آدمی پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میری کوئی عبادت اچھی نہیں ہے، اے مولا مجھے نہ دیکھ، میں جو تیرے اس جو ہے کہ نیک بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو نیک بندے کے روضے پہ آیا ہوں، جو مبارک در پہ آیا ہوں، اس کے وسیلے سے مولا تو میری ساری تکلیفوں کو دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مبارک بنا دیا، ان لوگوں کو روشن بنا دیا۔ اب یہ بات یقین کرنے کی ہے، یہ بات ادب کی ہے، یہ بات تعظیم کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ایسا مقام دیا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ موئنہ میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو دربار سے ان کے بھائی صاحب وہاں رہتے تھے، تو یہ ہوا کہ آپ گھر چلے جائیں، گھر سے خبر آئی آپ گھر جائیں۔
تو وہ جب باغماری سے مونا کی طرف آنے لگے اور ہاوڑا برج کے اوپر دیکھا تو حافظ معین الدین صاحب جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں اور یہ ادھر سے آ رہے ہیں، ساتھ میں دیکھا ہوا بات چیت ہوئی، بھائی کوتھائے امی دربارے جاچی، آپ نے امی گھورے، ٹھیک ہے تم گھورے چلے جاؤ، آپ گھر کی طرف، مونا کی طرف، وہ دربار کی طرف۔ جب مونا میں آپ پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پہ بھیڑ ہے، لوگ رو رہے ہیں، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور جا کر کے جب لاش کا چہرہ ہٹایا، جب کفن ہٹایا تو دیکھا یہ تو میرے بھائی ہیں جو ابھی ہاوڑا پہ ملاقات ہوا، یہ تو ابھی ملاقات میں نے ساتھ ہوا، تو پھر وہ کون تھا؟ یہ کون ہے؟ میرے دوستوں وہ کون تھا، یہ کون ہے؟ یہ منزل ہے فنا فی اللہ بقا باللہ کی، فنا فی اللہ کی یہ منزل ہے کہ وہ جو جا رہا تھا وہ باقی رہے گا قیامت تک، اور یہ جو لیٹا ہوا ہے یہ فنا ہو گیا، اس کا یہی تک مقام تھا۔ یہ جسم فنا ہونے والی ہے، نفس کو موت آنی ہے اور اس کو مٹی میں جانی ہے، لیکن یہ روح ہے جو روحانی دنیا ہے، جو روحانی جگت ہے، جو جسم کے اندر روح ہے، جب ذکر الہی سے یہ معمور اور روشن ہو جاتی ہے، جب یہ روح کو جب روحانیت کا مقام اور نورانیت کا مقام ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی شان اتنی بلند ہے، اتنا اونچا مقام ان کا ہے کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ ذرا سوچئے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہمیں اگر حقانی انجمن دربار جیسا مبارک در ملا تو ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ، محبت کے ساتھ دنیا میں رہنا ہوگا اور کبھی دربار کو چھوڑنا نہیں ہوگا، خود بھی نہیں، بیوی بچوں کو نہیں، آنے والی قیامت تک ساری نسلوں کے لیے دعا کرنا ہوگا کہ اے مولا اس پرفتن ماحول کے اندر اگر تو نے اس گنہگار کو دنیا کے سارے گناہوں سے ہٹا کر حقانی انجمن دربار کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھایا اگر، تو اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں پر اسی پہ جمع کر قائم و دائم رکھنا۔ ادھر ادھر کی بات میں مت آئیے، حضور کے زمانے بھی مخالفین تھے، غوث اعظم کے بھی زمانے میں مخالفین تھے، خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری کے زمانے میں بھی لوگ مخالفین تھے، صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی لوگ مخالفین تھے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ یہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، اس پہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ ہم جب گھر میں رہیں تو سکون نہیں، مارکیٹ میں رہیں تو سکون نہیں، شادی باڑی میں جائیں تو سکون نہیں، دنیا کے چاہے جس مسند پر بیٹھا دیے جائیں سکون نہیں، لیکن ہم باغماری کی سرزمین پر اس ٹوٹی ہوئی فقیر کی چٹائی پر اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو سکون عطا کرتا ہے۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ دنیا میں اگر کہیں فلاح ہے، دنیا میں کہیں کامیابی ہے، دنیا میں کہیں بلندی ہے، دنیا میں کہیں نجات ہے تو اس زمانے میں مولانا اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ حضرت صابر پاک کلیر گئے، کس نے بھیجا؟ آپ کے ماما نے بھیجا، بابا فرید گنج شکر نے بھیجا، جاؤ۔ جب گئے تو حال یہ تھا آپ کا کہ آپ گولر کے پیڑ کے نیچے ایک پیر اٹھا کر کے اور ہاتھ سے گولر کی ٹہنی پکڑ کر کے 12 سال تک کھڑے رہے۔ کہو سبحان اللہ، 12 سال تک کھڑے رہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے کہا کون ہے جو صابر کو بیٹھا دے؟ اپنے مریدوں سے کہا کون ہے جو صابر کو بٹھا دے؟ بتائیے، ہم کو کوئی 5 گھنٹہ کھڑا کر دے تو پیر میں سوجن آ جائے، ہم لوگوں کو 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ کھڑا کر دیا جائے تو پیر تھام نہیں پائے گا۔ 12 سال تک کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ 12 سال تک ایسے کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی طاقت سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ اللہ نہیں مانتے،
لیکن ہم ان کو اللہ سے الگ بھی نہیں مانتے. اللہ سے ان کا نسبت ہے, ان کی تعلق ہے, یہ لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری بات اللہ رد کر سکتا ہے لیکن کاملوں کی بات کو اللہ رد نہیں کر سکتا. اسی لیے دنیا کے سارے انسان جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس دور میں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے صحابی جیسے مقام سے لوگ سرفراز ہوئے. اور آج پوری دنیا چاہے جتنی عبادت کر لے, چاہے جتنا جو ہے کہ اپنے عمل کر لے, چاہے جتنا قرآن شریف پڑھ لے, کچھ بھی کر لے, چاہے جتنا متقی پرہیزگار کوئی بن جائے, لیکن ادنا سے صحابی کے درجے پہ کوئی جا نہیں سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ ان کا استاد جو ہے وہ انبیاء کا استاد ہے. ان کو جنہوں نے سکھایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے تمام انبیاء کے امام ہیں آپ. تو جب استاد اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کے شاگرد بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کو نظام الدین نام, شمس الدین نام کے ایک مرید بابا فرید گنج کے آئے اور کہا کہ حضور, کچھ نہیں کہا, دور کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھنے لگے. کیونکہ آپ کی قرآن جو تھی وہ قرات آپ کی بڑی زبردست تھی, بہت میٹھی آواز میں قرات کرتے تھے. آ کر کے دور کھڑے ہوئے اور قرآن شریف کے قرات شروع کیے. ایک دن, دو دن کا دن گزر گیا, کرتے 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 اچانک ایک وقت خاموش ہو گئے. حضرت صابر پاک نے کہا کہ خاموش کیوں ہو گیا؟ بولے حضور خاموش کیوں نہ ہو جاؤں, میں کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے میرے پیر میں درد ہونے لگا ہے. تو بولے بیٹھ کے پڑھو. بولے حضور کیسے؟ آقا کھڑا ہو اور غلام بیٹھ جائے؟ سنو, اللہ والوں سے ایسے ہی ملنا پڑتا ہے. اکڑ کے جاؤ گے تو اکھاڑ دیے جاؤ گے, اور ادب سے جاؤ گے تو اٹھا دیے جاؤ گے. شمس الدین رحمت اللہ عنہ کا حضور یہ غلام بیٹھ جائے اور آقا کھڑا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تب جا کر کے صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کو ہاتھ پکڑ کے جب بیٹھایا تو یہ جو پیر کی جو ہڈی تھی اس پہ پورا گوشت چڑھ گیا تھا, وہ مڑا نہیں, راؤنڈ نہیں ہوا. آپ ایک پیر پھیلا کر کے ہی زمین پر بیٹھے. اور اسی صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں شمس الدین رحمت اللہ علیہ رہے, اور رہنے کا حال یہ رہا کہ جب کبھی کوئی چیز آپ منگاتے, اگر شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے لانے میں دیری ہوتی تو کہتے کیا تو لنگڑا ہو گیا ہے جو ابھی تک نہیں لے کے آیا؟ تو آپ فوراً لنگڑا ہو جاتے. سبحان اللہ. جیسے صابر پاک کے منہ سے نکلتا ہے شمس الدین کیا تو لنگڑا ہو گیا, ابھی تک سامان نہیں لے کے آیا, تو آپ فوراً لنگڑا ہو جاتے. اللہ آپ کو لنگڑا کر دیتا تھا. تب کہتے حضور میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں, پہلے مجھے ٹھیک کریے تب تو آؤں گا سامان لے کے. اچھا ٹھیک ہے بابا, ٹھیک ہو جا کے ٹھیک ہو جاتے اور چلے آتے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کوئی چیز ڈھونڈتے اور نہ ملتی تو کہتے اے شمس الدین کیا تو اندھا ہو گیا ہے, تو آپ اندھا ہو جاتے, آپ کی روشنی چلی جاتی آنکھوں کی. کہتے حضور میں تو اندھا ہو گیا, آپ کیسے آؤں؟ بولا اچھا ٹھیک, اللہ تجھ کو اچھا کر دے, آؤ. اس کے بعد آنکھ میں روشنی آ جاتی. کیا پتا چلتا ہے سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے, لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا جائے, اس کو خوش کر لے, اس کو راضی کر لے, جو حدیث قدسی اللہ نے ارشاد فرمایا ہاتھ بندے کا پکڑ اللہ کی ہوتی ہے, آنکھ بندے کی دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے, زبان بندے کا بولنا اللہ کا ہوتا ہے, کان بندے کا سننا اللہ کا ہوتا ہے, پیر بندے کا چلنا اللہ کا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا جسم تو انسان کا ہے, حکمرانی خدا کی چل رہی ہے. ایک بات اور سن لیجیے آپ بہت غور سے کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہے. اللہ کہاں تک پکڑ سکتا ہے بتائیے؟ کہاں تک؟ ساری دنیا میں جہاں چاہے پکڑ لے, جس کو چاہے پکڑ لے. بولیے اس کی تو پاور یہی ہے, جہاں چاہے پکڑ لے. اس کے لیے ایران, عراق, افغان, سعودی یہ سب دور تھوڑی ہے, ہر جگہ اللہ موجود ہے, جب جس کو چاہے پکڑ لے. لیکن جب کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے پاور آ جائے, جو لوگ کہتے ہیں باغماری میں بیٹھ کر کے یو پی والوں کی مدد کیسے ہوگی, پڑھو نا بھائی قرآن کو اچھی طرح سے, پڑھو نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دھیان سے پڑھو تو صحیح, دل کو کھولو تو صحیح, اپنے قلب میں محبت رسول اللہ لاؤ تو صحیح. اس کے بعد تو تمہیں خود سمجھا دیا جائے گا کہ اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ کیا ہے.
یہ اولیاء اللہ کا ہاتھ تو باغماری میں ہے لیکن پکڑ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہو تو ان کے لیے یوپی کوئی دور نہیں، ان کے لیے امریکہ کوئی دور نہیں، ان کے لیے جاپان کوئی دور نہیں، ان کے لیے سعودی کوئی دور نہیں، باغماری میں رہ کر کے جب بھی جہاں چاہے جس کو چاہے پکڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، ہاتھ اللہ کی طرف سے بڑھ رہا ہے۔ اور ایسے ہی آنکھ کی روشنی کا کیا عالم، آپ بتائیے آپ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ 1 کلومیٹر تک، اور کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ 2 کلومیٹر تک، اور کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ 5 کلومیٹر تک۔ دوربین لگا لیجئے تو 10 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ انسانی جسم کے آنکھ کی بصیرت کی طاقت نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو انسان کے آنکھ کا طاقت یہ ہے کہ 2 4 5 10 کلومیٹر تک دیکھ سکے، لیکن وہی انسان کی آنکھ جب اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ کہے کہ آنکھ تو اس کی ہے، دیکھتا میں ہوں، تو اب بتائیے کہ اللہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ لامحدود ہے، اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا۔ آنکھ بندے کی ہے لیکن وہ دیکھ جاپان کو بھی سکتا ہے، دیکھ یونان کو بھی دیکھ سکتا ہے، دیکھنا امریکہ بھی اس کے لیے کوئی نہیں۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی نظریں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کے لیے کوئی دور نہیں، ان کے لیے کوئی نزدیک نہیں، ان کے لیے کوئی کونا نہیں، ان کے لیے کوئی آڑا نہیں۔ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، گرنے سے اس کو بچا بھی سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اولیاء اللہ کے دربار کا حال ہے، یہ اولیاء اللہ کے مقام کیا، یہ مرتبہ ان کا ایسا ہے، ان کی شان یہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کو یہ شان و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک بات اسی کے آگے سنتے چلو، وہی صابر پاک جب کلیر میں پہنچے تو بڑی راجشاہی تھی، بڑے بڑے علماء بھی تھے، لیکن ان لوگوں کے درمیان کا معاملہ تھا، لوگ دین کا کام کر کے پیسے کی تجارت تو زمانے سے ہوتی آ رہی ہے، ہر طرف پیسہ، کوئی بھی کام کرو پیسہ آنا چاہیے، تو ویسے وہاں بھی ہو رہا تھا۔ حضرت صابر پاک نے اس کی مخالفت کی، حضرت صابر پاک نے اس کی مخالفت کی، بولے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین میں دنیا کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اللہ کا دین اللہ کے لیے کرو، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہو کرو۔ اب اس پہ تو ان کو برا لگنے لگا، جیسے صوفی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں برا لگا، بولے سود کی خلاف بات بولتے ہیں، یہ حرام کے خلاف بات بولتے ہیں، چندے کے خلاف بات بولتے ہیں، یہ تو اگر یہ ایسا بولتے ہیں تو پھر تو ہمارا بازار بند ہو جائے گا، ہمارا بازار بند ہو جائے گا، ہمارا مارکیٹ تو رک جائے گا، کیونکہ ہمارا تو اسی سے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے آپ کے زمانے میں بھی مخالفت کی۔ حضرت صابر پاک کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، ایک دن جمعے کے دن آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، اور جا کر کے امام کے پیچھے والی صف میں آپ بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ وہاں کے طاقتور لوگ، پیسے والے لوگ آئے مسجد میں، کہا اوے بابا اڑیے، پیچھے لائن میں جائیے، آپ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ چلے گئے پیچھے لائن میں، دوسرے لوگ آئے، بولے او بابا اٹھیے اٹھیے، چلیے پیچھے جائیے، آپ کی یہ جگہ نہیں ہے۔ تیسرے لوگ آئے، وہاں سے اٹھا کے تیسری لائن میں، وہاں سے اٹھا کے چوتھی لائن میں، چوتھی سے اٹھا کے پانچویں لائن میں، پانچویں سے چھٹی لائن میں، یہاں تک کہ آپ کو لا کر کے سیڑھی کے دروازے کے سامنے کر دیا، دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت آئے جنہوں نے دھکا مار کے آپ کو مسجد کے باہر ہی کر دیا۔ بولا اچھا ٹھیک، لوگ نیت مان لیا، اقامت میں کھڑے ہوئے، اس کے بعد رکوع میں گئے، اس کے بعد سجدے میں گئے، امام صاحب اور سارے نمازی جتنے حضرات تھے سب سجدے میں گئے۔ جب سب سجدے میں گئے تو جتنے صابر پاک تو باہر ہی کھڑے تھے، بولے اے مسجد، جب سارے سجدے میں ہے تو کیوں کھڑی ہے، تو بھی سجدے میں جا۔ جیسے کہا کہ تو بھی سجدے میں جا، دھڑام سے مسجد کا چھت زمین پہ آ گیا، اور جتنے تھے سب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اتنے میں ایک بوڑھی عورت جس کا تعلق آپ سے تھا، وہ آپ کی خدمت کرتی تھی، کچھ آپ کی خدمت میں آتی جاتی رہتی، دوڑ کر کے آئی، بولے حضور میرا بیٹا بھی اسی میں تھا، میرا بیٹا اسی میں تھا، مر گیا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ اسی میں تھا حضور۔ بولے او تمہارا بیٹا بھی تھا؟ جی حضور میرا بیٹا، جاؤ سیڑھی کے نیچے پڑا ہے، اٹھا لاؤ۔
کہو سبحان اللہ. سیڑھی کے نیچے پڑا ہے اس کو اٹھا لاؤ. سیڑھی کے نیچے جب وہ عورت بوڑھی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ جو سیڑھی کا جو یہ بنا ہوا رہتا ہے ایسا گرا تھا کہ ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف سے بیچ میں جگہ اور بچہ ایک دم اسی میں پڑا ہوا, اس کو خروچ بھی نہیں آئی تھی. پتا کیا چلا, پتا کیا چلا یہاں سے میسج ہم کو کیا ملا؟ وہ مسجد بھی اللہ کا گھر نہیں جس سے اولیاء اللہ باہر کر دیے جائیں. وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو, لیکن اولیاء اللہ کا اگر اس مسجد سے رشتہ نہیں ہے تو اللہ اس مسجد کو اپنا گھر نہیں مانتا. اور سنو, وہ مسلمان ہی کیسا جو اولیاء اللہ کو دکھ پہنچائے, جو اولیاء اللہ کو دکھ پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے سکھ کی نیند سے سونے نہیں دیتا. اور سنو, اسی دکھ پانے والوں میں بھی ایک ایسا ہے جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مسجد کا چھت تو میں نے پورا گرایا تھا, سب کے لیے گرایا تھا, لیکن جو میرے ولی سے محبت کیا اسی چھت کے اندر وہ محفوظ رہا, اس کو کچھ نہ ہوا. پتہ یہ چلا آفت چاہے جیسی آئے, چاہے جہاں سے آئے, چاہے جس طرف سے آئے, اے میرے دوستوں اگر کامل اولیاء اللہ کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے, بزرگوں کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے, نماز کی عبادت, نماز جیسی عبادت آپ کے ہاتھ میں ہے, وظیفہ آپ کے ہاتھ میں ہے, عرس کل آپ کے ہاتھ میں ہے, باغماری کی ٹوٹی چٹائی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو کورونا بھی آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور دنیا کی چاہے جو وبا آ جائے, یاد رکھیے ساری وبا و بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محفوظ و معمور رکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ اللہ والوں سے جس کی نسبت ہے اللہ اس کو بھی بچاتا ہے, اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو آج اگر ہم کسی شیخ کے دربار میں, کسی کامل ولی کے دربار میں آئے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے. جب مولانا دانگاچی رحمت اللہ علیہ کے مرید کا یہ حال ہے کہ انتقال کے بعد بھی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو اندازہ لگاؤ اے میرے دوستوں, جس مرید کا اگر ایسا حال ہے تو اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا. یہ بہت عظیم بات ہے. اس لیے دنیا کی باتوں میں کان مت لگائیے, کون کیا بولتا ہے, پتھر کی پوجا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ بولنے دیجئے. حضور کو لوگوں نے نہیں کہا, چھوڑا, جادوگر بنایا. حضور کو جادوگر بنایا لوگوں نے, حضور کو لوگوں نے گالی دیا, تکلیف پہنچایا, سب کچھ کیا, لیکن حضور نے ایک ہی بات کہا ہے, ابو جہل تو دنیا کی عرب کی بہترین عورتوں کی بات کرتا ہے, تو عرب کے زیورات اور تخت کی بات کرتا ہے. سن, اگر تو ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے فرمان کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا, اس کی مرضی کے مطابق ہی بات کرے گا. یہ ایماندار کی پہچان ہے, یہ مومنوں کی پہچان ہے. کوئی مصیبت آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی بلا آئے, کچھ بھی آئے, وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں, ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے مرشد سے جا کر کے اپنی بات کہتے ہیں. اللہ جب تک آزمانا چاہتا ہے جس کو آزماتا ہے, اور اسی آزمائش میں جو کھڑا اتر جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک منصب و مقام عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو دربار حقانی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسلن ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ جو ہے دربار حقانی انجمن پانچوں مرشدوں سے اور آنے والے ہمارے مرشدوں سے وابستگی قائم رکھے. ہم لوگوں کو 5 وقت نماز, وظیفہ اور حلال رزق اور ہر طرح کے حرام کاموں سے اور سود سے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, دنیا کے سارے انسانوں کے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.